السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے مسند امام اعظم سے، اور آج ہم ایک دوسری حدیث مبارکہ پڑھیں گے اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ سیکھیں گے کہ کیسے اس حدیث پاک پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق کیسے گزارنا ہے۔ تو آج ہم نے جو حدیث مبارکہ پڑھنی ہے، یہ حدیث مبارکہ حدیث جبریل کے نام سے بہت مشہور ہے۔ اس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے اور ام الحدیث بھی کہا جاتا ہے، ام الجوامع بھی کہا جاتا ہے اس حدیث مبارکہ کو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت علقمہ سے، وہ یحییٰ بن یعمر سے، حضرت یحییٰ بن یعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما صاحب لی بمدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں موجود تھا۔ اذ بصرنا بعبداللہ ابن عمر، فرماتے ہیں کہ ہم نے اچانک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ فقلت لصاحبی، تو میں نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے دوست سے کہا کہ هل لک ان نأتیہ فنسألہ عن القدر، کیا ہم ان کے پاس جائیں اور ان سے تقدیر کے بارے میں سوال کریں؟ تو قال نعم، تو میرا جو ساتھی تھا اس نے کہا ہاں جی کیوں نہیں۔ فقلت، تو میں نے پھر اپنے اس صاحب سے کہا، اس ساتھی سے کہا کہ دعنی حتی اکون انا الذی اسألہ فانی اعرف بہ منک، کیا مجھے اجازت دیجئے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کروں، سوال کرنے کی اجازت مجھے دیجئے، کیوں؟ فانی اعرف بہ منک، کیونکہ میں آپ سے زیادہ انہیں جانتا ہوں، تو میں ویسے ہی ان کی طبیعت کے مطابق ہی ان سے سوال کروں گا۔ قال فانتہینا الی عبداللہ، آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ فقلت، حضرت یحییٰ بن یعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن انا نتقلب فی هذه الارض فربما قدمنا البلدة بها قوم یقولون لا قدر، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہم اسی زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور ہمارا گزر ایسے شہر سے بھی ہو جاتا ہے جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے، جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، تو فبما نرد علیہم، تو ہم انہیں کیا جواب دیا کریں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابلغہم منی انی منہم بریء، کیا آپ میری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دیں کہ میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بری ہوں، اور صرف یہی نہیں کہ پیغام پہنچا دیں، ولو انی وجدت اعوانا لجاہدتہم، اگر میں کوئی اپنے مددگار ساتھی حاصل کر لیتا ہوں، پا لیتا ہوں، تو میں ان سے جہاد بھی کروں گا، اسی بات پر کہ وہ تقدیر کے انکار کیوں کرتے ہیں۔ اور پھر ثم انشا یحدثنا، پھر وہ ہمیں حدیث پاک بیان کرنے لگے کہ قال بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعه رہط من اصحابہ، فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابہ کی جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ از اقبالہ کی اچانک جو ہے وہ شاب جمیل ابید حسن اللمتی طیب الریح علیہ ثیاب بید، فرماتے ہیں ایک نوجوان حسین و جمیل شخص جو ہے وہ حاضر ہوا جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی زلفیں جو تھی وہ بہت سیاہ تھی۔ فقال السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم، فرماتے ہیں کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سلام کیا اور صحابہ کرام کو یعنی ہمیں بھی سلام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرد علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورددنا معہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے اس کے سلام کا جواب دیا، ورددنا معہ، اور ہم نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ان کو سلام کا جواب دیا۔ فقال، تو وہ نوجوان عرض کرنے لگا کہ ادنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کیا میں آپ کے قریب آ جاؤں؟ قال ادن، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ آپ ہمارے قریب آ جائیں۔ فدنا دنوتن او دنوتین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک قدم یا دو قدم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا۔ ثم قام موقرا لہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہوئے وہ کھڑا رہا۔ فقال، پھر اس نے عرض کی کہ ادنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اور زیادہ آپ کے قریب آ جاؤں؟ فقال ادنو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں میرے اور قریب آ جائیں۔ فدنا حتی الصق رکبتہ برکبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اور قریب ہوئے، اتنا قریب ہو گئے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے۔
فقال، پھر انہوں نے عرض کی، پھر انہوں نے سوال کیا کہ اخبرنی عن الایمان، ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ قال، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، و ملائکتہ، اور ملائکہ پر، و کتبہ و رسلہ و لقائہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، ولقائہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات پر تو ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر تو ایمان لائے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، تو اس بات پر ایمان لائے۔ اب دیکھیں کتنے پیارے الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ والقدر خیرہ و شرہ۔ اور آج کل ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ تر لوگوں کی خوشامد، لوگوں سے ڈر ہمارا اسی لیے ہے کہ کہیں کوئی ہمیں جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اسی لیے کہ یار یہ ہمیں جو ہے نقصان نہ پہنچا دے، کسی کی خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، تو کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہمارے لیے کوئی نفع ہے، اسی لیے تو ہم اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعنی ایمان یہی ہے کہ بندہ یہ یقین کرے کہ اچھائی اور برائی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آنی ہے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، کوئی بھی فاعل حقیقی شے نہیں ہے، کوئی بھی مؤثر حقیقی شے نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ خود سے ہی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ۔ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ اثر نہیں کرتی۔ پانی اتنی دیر تک جو ہے وہ غرق نہیں کرتا جتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ آگ اتنی دیر تک جلا نہیں سکتی جتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ چھری اتنی دیر تک چل نہیں سکتی جتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر، کوئی فاعل حقیقی شے نہیں ہے اور کوئی بھی مؤثر نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، کہ تو تقدیر پر ایمان لائے، اچھی اور بری پر، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ فقال صدقت، نوجوان شخص کہنے لگا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو راوی کہتے ہیں فعجبنا من تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقولی صدقت، کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر رہا ہے، وقولی صدقت کانہ یعلم، اور ہمیں اس کے صدقت کے قول سے یہ گمان ہو رہا تھا کہ شاید وہ پہلے ہی جانتا ہے۔ قال فاخبرنی عن شرائع الاسلام، تو پھر اس نوجوان نے سوال کیا کہ فاخبرنی، آپ مجھے خبر دیجئے اسلام کے ارکان کے بارے میں، کہ ما ہی وہ کیا ہے۔ تو قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، کہ تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور بیت اللہ شریف کا حج کرے، لیکن یہ اس بندے پر واجب ہے جو اس راستے پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، والاغتسال من الجنابۃ، اور جنابت کے بعد غسل کرے۔ قال صدقت، تو پھر وہ نوجوان کہنے لگا صدقت فعجبنا، راوی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا جو قول صدقت تھا نا، اس سے بڑا تعجب ہو رہا تھا۔ قال، پھر اس نوجوان شخص نے سوال کیا کہ فاخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے کہ ما ہوا، کہ احسان کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعمل للہ کانک تراہ، کہ تو کوئی بھی عمل کرے تو تیرا یہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ کانک تراہ، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اکثر ہم لوگ یہ چیز کہتے ہیں کہ نماز میں ہم نے اس طرح سے تصور کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً ارشاد فرمایا ہے کہ ان تعمل للہ، کہ تو عمل کرے کانک تراہ، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ تو بتائیں ہم کوئی بھی عمل کرتے ہوئے جب یہ سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہم کبھی جھوٹ بولیں گے؟ کیا ہم پھر کسی کی غیبت کریں گے؟ کیا ہم پھر ناپ تول میں کمی کریں گے؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم ناپ تول کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم پھر اس میں کمی کریں گے؟ ہم کسی اپنے بھائی کو دھوکہ دیں گے؟ ہم وراثت کو جو ہے وہ صحیح طرح سے تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ وراثت کو صحیح طرح سے تقسیم کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں یہ خیال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
اگر ہمارا اس چیز پر ایمان ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، تصور ہی ختم ہو جائے گا گناہ کا۔ اگر اس بات پر یقین ہو جائے، ایمان ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ احسان یہی ہے کہ تو کوئی بھی عمل کرے اور یہ پھر ذہن میں رکھے بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قالا، تو وہ نوجوان شخص کہنے لگا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَإِنَّ مُحْسِنٌ، اگر میں یہ عمل کر لیتا ہوں تو کیا میں محسن ہوں؟ قال نعم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر تو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ گمان کرتا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے تو واقع ہی محسن ہے، تو صدقتا، تو وہ نوجوان کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ قال، پھر وہ اگلا سوال کرنے لگا کہ فاخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، متى ہی کہ کب واقع ہوگی۔ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ سوال کرنے والے سے سوال کرنے والا زیادہ جانتا ہے۔ اس قول کی ایک حکمت علماء نے لکھی ہے کہ ایک دن یہی سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے بھی کیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ اتنی جلدی بھول گیا، آپ نے خود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اور آج اتنی جلدی بھول گئے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا اس کے پیچھے حکمت یہ تھی، اور بھی حکمتیں لکھی ہیں لیکن یہ حکمت میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی یہ بھی علماء نے لکھی ہے۔ وَلَٰكِن لَهَا شرائط، لیکن اس کی کچھ شرائط اور کچھ نشانیاں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی۔ فقال ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے کہ کب وہ واقع ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کہ بارش کب آئے گی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہی جانتا ہے، اور کل کوئی بھی شخص کیا کھائے گا، کل کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ قال صدقتا، تو وہ نوجوان کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ ثم انصرف ونحن نراہ، پھر وہ شخص چلا گیا، ونحن نراہ، اور ہم اسے دیکھتے رہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بالرجل فقمنا فی اسرہ فما ندری این توجہ ولا رأینا شیئا فذکرنا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور ہم اسے دیکھ رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جاؤ، اس شخص کو بلا کے لاؤ۔ تو ہم اسے ڈھونڈنے کے لیے گئے لیکن وہ ہمیں نہیں ملا۔ تو یہ معاملہ ہم نے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا۔ فقال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل علیہ السلام، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم، جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تعلیم دے رہے تھے دینکم، تمہارے دین کی۔ واللہ ما اتانی بصورۃ الا وانا اعرفہ فیہا الا ھذہ الصور۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل جب بھی میرے پاس آئے تو میں نے پہچان لیا، مگر اس دفعہ جب جبریل علیہ السلام آئے ہیں تو میں انہیں پہچان نہیں پایا۔ تو آج ہم نے اس حدیث مبارکہ سے سیکھا یہ ہے کہ ہمیں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ ہمیں کسی کی خوشامد کرنے کی، کسی کا ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثرہ، کوئی بھی شے جو ہے وہ فاعل حقیقی نہیں ہے اور نہ ہی اثر رکھنے والی ہے الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی خیر اور کوئی بھی شر جو آنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آنا ہے۔ اور دوسری بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو کوئی بھی عمل کرے اور یہ گمان کرے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے جب بھی کوئی بھی عمل کرنا ہے تو یہ اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہ ہم یہ جب سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی بھی برائی کرنے کی ہمت نہیں رکھیں گے، ہم کوئی بھی برائی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔